اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تاریخ علم اصول میں ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور ہم پہنچے تھے مدرسہ حلہ کے اندر، اور اس میں ہماری بحث محقق حلی کے اوپر آ کر رکی تھی کہ جناب محقق حلی ان کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور انہوں نے متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ علامہ بزرگ تہرانی نے اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف شیعہ میں محقق کی 14 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب محقق حلی نے 14 کتابیں جو ہیں وہ لکھی تھی، لیکن عرض کیا تھا کہ محقق حلی کی شہرت جو ہے وہ ان کی فقہی کتاب شرائع الاسلام سے ہے، کہ جب ہم فقہ کے بارے میں اگر خدا نے توفیق دی تاریخ فقہ کو پڑھیں گے تو وہاں شرائع الاسلام کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنے کے جگہ ہے۔ رائج حوزے میں رائج ہوئی ہے، اور کئی عرصے تک حتیٰ اب بھی بعض مدارس میں یا حوزہ جات میں طلب موجود رہتی ہے کہ وہ شرائع الاسلام کو پڑھیں، یعنی جو پرانی کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں یا پڑھانے کے شوقین ہیں وہ شرائع الاسلام کو ابھی تک ایک فقہی متن کے عنوان سے جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔ محقق حلی نے جو اصول پہ کتاب لکھی تھی ان میں جو معروف کتاب ہے وہ معارج الاصول ہے۔ یہ جامعیت کے اعتبار سے انتہائی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے۔ معارج الاصول یہ 10 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلا باب اس کا جو ہے وہ 3 مقدموں پر مشتمل ہے۔ پہلا مقدمہ اس میں مبادیات ذکر کی گئی، تصوری مبادیات، جس میں علم اصول کی تعریف، علم اصول کا موضوع، ان جیسی مباحث کو جو ہے ذکر کیا، اور علم اصول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ تحصیل حجت کے لیے ہے، یعنی علم اصول علم فقہ میں شرعی طور پر معتبر طرق کی تشخیص کا نام ہے، یعنی علم اصول معتبر طرق کی تشخیص کرتا ہے، آپ پھر ان طرق سے استنباط کرتے ہیں فقہ میں جا کے، اس طریقے سے یہ علم اصول کی تعریف کرتے ہیں۔ علم اصول علم فقہ میں شرعی طور پر معتبر طرق کی تشخیص کا نام ہے، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں معتبر طرق، یعنی استنباط حکم شرعی کے لیے جو معتبر طرق ہیں ان کی تشخیص علم اصول کا کام ہے۔ اس کے بعد پھر پہلے مقدمے کے اختتام پر محقق حلی 2 اہم فوائد کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس میں احکام کے حسن و قبح، واجب، حرام اور مباح جیسی تقسیم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ حسن و قبح عقلی اور احکام کے جعل اور انشاء ہونے کے درمیان کیا رابطہ پایا جاتا ہے۔ حسن و قبح عقلی کیسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارا مبنی یہ ہے کہ احکام اپنے اندر مستقل طور پر کیا ہیں، مصلحت و مفسدہ رکھتے تھے، خدا نے اس مصلحت کی خاطر حکم جعل کیا ہے، یعنی جھوٹ میں مفسدہ موجود تھا لہذا خدا نے حرام قرار دیا ہے، سچ میں مصلحت موجود تھی اس لیے خدا نے اس کو حلال قرار دیا ہے۔ یہ جب اصول آپ پڑھیں گے تو حسن و قبح کی بحث تفصیل سے علم اصول میں ڈسکس ہوتی ہے، آپ وہاں پر اس کو پڑھیں گے۔ اب ایک بحث یہ کرتے ہیں حسن و قبح کے اندر، اب حسن و قبح عقلی کے اندر 2 بنیادی بحثیں ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ جب اصول آپ پڑھ رہے ہوں تو توجہ ہو کہ ہم کیا بحث پڑھ رہے ہیں۔ حسن و قبح کے اندر ایک طرف جو ہے وہ اشاعرہ ہے اہل سنت کے، اور دوسری طرف شیعہ اور معتزلہ ہے۔ ان دونوں کا، یعنی 2 گروہ اس طرف ہیں اور ایک گروہ اس طرف ہے، ان دونوں کا آپس میں اختلاف اس بات میں ہے کہ
اشاعرہ کہتے ہیں کہ شارع جب حکم دیتا ہے تب اس میں مصلحت یا مفسدہ آتا ہے. امامیہ و معتزلہ کیا کہتے ہیں کہ مصلحت موجود ہوتی ہے تو امر آتا ہے. یہ اختلاف پایا جاتا ہے. دوسری جو بحث حسن و قبح کے اندر آتی ہے وہ پھر آگے یہ چل کے آتی ہے کہ فرض کرنے ہم مان لیں، جیسے امامیہ مانتے ہیں، مان لیں کہ احکام مصالح و مفاسد پر مبنی ہیں، مصالح و مفاسد پر مبنی ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیا انسانی عقل تمام شرعی احکام کے مصالح و مفاسد کو سمجھ سکتی ہے؟ یہ دوسری بحث ہے. پہلی بحث جو تھی اس کو کہا جاتا ہے یہ وجودی، یعنی حسن و قبح کی فارسی زبان میں جو ٹرم اس کے استعمال کی جاتی ہے وہ ہستی شناختی ہے، یعنی انٹالوجیکل حیثیت رکھتی ہے، وجودیاتی بحث رکھتی ہے کہ آیا احکام مصالح و مفاسد رکھتے ہیں یا نہیں. یہ وجودیاتی بحث ہے. اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ آیا اگر مصلحت و مفسدہ رکھتے ہیں اس تک رسائی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، معرفت شناختی بحث ہے، ایپسٹمولوجیکل بحث ہے. یہاں رسائی کی بحث ہے، ہونے یا نہ ہونے کی بحث نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ قدم طے کر آئے ہیں کہ احکام مصلحت و مفسدہ رکھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ احکام جو ہیں وہ مصالح مفاسد تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. یہاں پر اب تین مختلف نظریے تشیع میں پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ جو ہے وہ آیت اللہ خوئی کا ہے. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے شرعی احکام کے مناطات سے، یعنی اس کے جو وہ منات کسے کہتے ہیں، یعنی وہ مصلحت و مفسدہ جس کی خاطر حکم یا نہیں آتی ہے، مناطات کہتے ہیں اس کو. اس اصولی اصطلاح ہے یہ منات، توئیں کے ساتھ مناطات تک بالکل نہیں پہنچ سکتی. ان کے نزدیک حسن و قبح عقلی محض عادل کے حسن اور ظلم کے قبیح کے ایک بڑے کلیے تک محدود ہے، اور فقہ میں اس کا کوئی عملی اطلاق نہیں ہے. یعنی فقہ کے اندر جتنے احکام پائے جاتے ہیں ہمیں نہیں پتا، اتنا مانتے ہیں کہ یہ مصالح و مفاسد رکھتے ہیں، لیکن شارع نے یہ حکم کس مصلحت کی وجہ سے دیا ہے ہمیں نہیں پتا. ہماری عقل اس قابل نہیں ہے کہ اس منات کو، اس مصلحت کو یا اس مفسدے کو کشف کر سکے، محدود ہے ہماری عقل. یہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احکام امضائیہ میں مناطات کو جان سکتے ہیں. امضائیہ یہ آپ پڑھیں گے جا کر. احکام دو قسم کے ہیں، ایک ہے احکام امضائیہ سواد کے ساتھ، امضائیہ کہ جو شریعت سے پہلے رائج تھے معاشرے میں اور شریعت نے اسی کو برقرار رکھا. جیسے معاملات کی بحث ہے، جیسے پہلے بھی کاروبار کرتے تھے، پہلے بھی بے انجام دیتے تھے، شارع نے آگے اس کو باطل نہیں قرار دیا بلکہ اس کو جاری رکھا. ہاں کچھ شرائط کا اضافہ کر دیا یا کچھ شرائط کی کمی کر دی مثلا اس طریقے سے، لیکن معاملہ وہی معاملہ ہے. جس طرح آپ بازار میں چیزیں خریدتے تھے پہلے بھی ایسے ہی خریدتے تھے، فقط کچھ قوانین کا اضافہ کر دیا تاکہ جو خرابیاں معاملات میں پائی جاتی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس کو کہا جاتا ہے احکام امضائیہ، جو پہلے موجود تھے اور پھر شریعت نے بھی اس کا امضاء کر دیا، اس کو جائز قرار دے دیا. امام خمینی فرماتے ہیں احکام امضائیہ میں مناطات کو جان سکتے ہیں، لیکن تاسیسیہ کے اندر ہم نہیں پہنچ سکتے. تاسیسی کسے کہتے ہیں؟ یعنی شریعت نے خود ایک حکم متعارف کروایا، پہلے شریعت سے پہلے وہ رائج نہیں تھا. جیسے مثلا نماز ہے، نماز عقلاء کے درمیان یا معاشرے میں رائج ایک عمل نہیں ہے. شارع نے آ کر اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں،
جس کیفیت سے پڑھتے ہیں وہ کیفیت شریعت نے متعارف کروائی ہے، اس سے پہلے یہ والی کیفیت موجود نہیں تھی۔ اب شارع نے کیوں یہ کیا، کون سی مصلحت کی بنیاد پہ، نہیں پتہ۔ صبح کی 2 کیوں ہے، پھر اس ٹائم پہ کیوں ہے، دیر سے کیوں نہیں ہے، مثال کے طور پر اس طرح کی بحثیں جو ہے ہمیں نہیں معلوم۔ یہ امام خمینی کا نظریہ۔ محقق ہلی اور آیت اللہ حائری کا جو نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم معتبر ذرائع اختیار کریں تو ہم فی الجملہ، یعنی فی الجملہ سے کیا مراد، یعنی مختصر طور پر بعض کے اندر احکام تاسیسیہ میں بھی اور احکام امضائیہ کے اندر بھی مناطات کو جان سکتے ہیں۔ درست ہے؟ یعنی تاسیسیہ، بعض تاسیسی احکام کے مناطات کو بھی ہم کیا ہے جان سکتے ہیں۔ یہ تھا ایک بحث جو کہ آپ تفصیلی علم اصول کی کتابوں میں پڑھیں گے، اور درس خارج تک یہ بحثیں آپ کی چلتی رہیں گی، کہ فقط مختصر طور پر آپ کو خود بیان کیا ہے۔ اور محقق کا دوسرا جو فائدہ اسی بحث پر مبنی ہے کہ ہم کن معتبر طرق سے ان مناطات تک پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے مقدمے کے دوسرے فائدے میں اس بحث کو ذکر کیا ہے۔ خب اس کے بعد دوسرا مقدمہ آتا ہے۔ دوسرا مقدمہ محقق ہلی نے خطابات اور لفظ کی جو تقسیم ہے اس کو بیان کرتے ہیں، دلالت کی اقسام بیان کرتے ہیں، جو آپ نے منطق میں بھی پڑھی ہے، مطابقی، تضمنی، التزامی، اس کو یہاں پر بحث کرتے ہیں۔ پھر تیسرے مقدمے میں حقیقت و مجاز کی بحث کرتے ہیں، اس میں سکاکی کے نظریات کی تنقیدی جائزہ لیتے ہیں۔ پھر دوسرا باب شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا باب اوامر و نواہی کے اور اجزاء کے بارے میں ہے، یعنی اوامر اور نواہی کے۔ محقق ہلی سے قبل کے اصولی اوامر پر تفصیلی گفتگو کرتے تھے، نواہی کو مختصر بیان کرتے تھے، یعنی نہیں والی باب کو۔ محقق نے اس روش کو ترک کر کے دونوں مباحث کو ایک ہی باب میں جامع انداز میں پیش کیا، یعنی باب کا نام یہ اوامر و نواہی رکھ دیا اور امر و نہیں کی بحث اکٹھی کر دی اس میں۔ اب اس کے اندر بعض نظریات ہیں، اشارے کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں بات جو ہے نا بہت لمبی ہو جائے گی اگر ان ساری چیزوں کو ذکر میں، چونکہ علم اصول نہیں پڑھی تو اس میں نظریوں کو وضاحت کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مثلا یہاں پہ دیکھیں مسئلہ اجزاء، یعنی یہ جو باب ہے اوامر و نواہی اور اجزاء کا، یہاں پر 2 اہم آراء ہم محقق ہلی کی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ اجزاء میں مجزی ہونا، یعنی کیا اگر کوئی شخص حکم ظاہری پر عمل کرے، امارہ پر عمل کرے، اور اس کے بعد اس کے لیے حقیقت منکشف ہو جائے، آیا یہ جو عمل اس نے حکم ظاہری اور امارہ کی بنیاد پہ کیا تھا یہ حکم مجزی ہے یا نہیں، کافی ہے یا نہیں؟ اب اس کے اندر مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ متاخرین کہتے ہیں کہ مجزی نہیں ہے، آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اخند خراسانی اور امام خمینی کہتے ہیں امارات اور اصول عملیہ کے درمیان فرق ہے، اگر امارات ہیں تو مجزی ہے، اگر اصول عملیہ ہے تو مجزی نہیں ہے۔ اصول میں پڑھیں گے۔ ہاں، امارات ظنون معتبرہ کو کہتے ہیں، وہ بند ہو گیا میرے خیال میں، چیک کریں چل رہا ہے، بند ہو گیا، کڑک کی آواز آئی ہے، آپ پینسل کی اچھا میں نے کہا کہیں بند نہ ہو جائے۔ اچھا بہرحال یہ ایک بحث ہے۔ یا محقق ہلی اور آیت اللہ بروجردی فرماتے ہیں کہ مطلقہ مجزی ہے، چاہے وہ امارات ہوں یا اصول عملیہ۔ امارات کی بحث معتبر ظنون کو کہتے ہیں، جیسے خبر واحد ہے، درست ہے، جیسے عام و خاص کی بحث میں آپ لے کر آتے ہیں، یعنی یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اس کے اندر، یعنی عام و خاص، مطلق مقید، کہ آپ کی اگر روایات جو ہیں، یہ قاعدہ ہے عام و خاص مطلق و مقید استنباط کرنے کے لیے۔ پھر امارات کی بحث آتی ہے، امارہ کے اندر جو ہے وہ پھر مختلف بحثیں آتی ہیں، اس میں ایک خبر واحد، خبر ظنی ہے، خبر واحد ہے،
اور اس کے علاوہ باقی بھی امارات جو ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں جو ظنی ہیں، یقینی نہیں ہیں، لیکن شارع نے اس کو معتبر قرار دیا ہے. مثلا قیاس ہے، ظنی ہے لیکن غیر معتبر ہے، قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن خبر واحد کیا ہے؟ ظنی ہے، لیکن شارع نے اس کو کیا ہے؟ معتبر قرار دیا ہے. لہذا اس کو کہا جاتا ہے امارہ، کہ اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے. اس کے بعد نہیں کے باب میں محقق حلی کا نظریہ جو یہ ہے کہ عبادات میں نہیں باطل ہونے کا سبب ہے لیکن معاملات میں باطل ہونے کا سبب نہیں ہے، کہ پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. تیسرا باب عام و خاص کی بحث ہے، اور اس باب میں انتہائی اہم بحث ہے. یہ عام و خاص کی قاعدہ اصولی ہے کہ جو آیات کے اندر سے اور روایات میں استنباط کرنے کا ایک اہم قاعدہ ہے. یہ اس کی طرف توجہ، بڑی تفصیل سے اس کے اوپر بحث ہوتی ہے. یہ والی بحث اس میں جو ہے وہ پائی جاتی ہے. چوتھا باب جو ہے وہ مجمل و مبین کا ہے. پانچواں باب افعال معصومین کے بارے میں ہے. چھٹا باب اجماع کی حجیت کے بارے میں ہے. افعال معصومین یہ تو آپ کتاب خود بھی دیکھیں گے، اس میں پتہ چل جائے گا. اجماع کی حجیت، چھٹا باب اجماع کی حجیت ہے. محقق حلی نے یہاں ایک اجماع کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اگر محض دو فقہا کسی ایک بات پر متفق ہوں اور ہمیں اطمینان ہو جائے کہ معصوم کی رائے بھی یہی ہے تو وہ اجماع حجت ہے. اس کے برعکس اگر سینکڑوں فقہا ایک نقطے پر متفق ہوں لیکن اس سے ہمیں معصوم کی رائے کا اطمینان حاصل نہ ہو تو وہ حجت نہیں. اجماع کشفی اس کو کہتے ہیں، یعنی جو اجماع امام کی رائے کو کشف کر رہا ہو. اس میں تعداد اہم نہیں ہے، اس میں اطمینان شرط ہے کہ آپ رائے معصوم تک پہنچتے ہیں یا پہنچتے نہیں ہیں. بہرحال اجماع کی ایک تفصیل بحث ہے، علم اصول میں آپ پڑھیں گے. کوئی اس کو حجت مانتا ہے، کوئی اس کو حجت نہیں مانتا. جو اس کو حجت مانتا ہے پھر وہ کس ملاک کے تحت اس کو حجت مانتا ہے، اس کا ایک ملاک یہ اجماع کشفی ہے. اس کے علاوہ اور بھی آپ کو وہاں پر ملیں گی. ساتواں باب جو ہے وہ پھر خبر اور اس کی حجیت، یعنی حجیت خبر واحد کے بارے میں ہے. احادیث اور اخبار کی بحث کے ساتھ مختص ہے. خبر متواتر کے بارے میں بحث کی ہے، خبر واحد کے بارے میں بحث کی ہے. اور محقق حلی موثوق الصدور کو حجت مانتے ہیں، نہ خبر ثقہ کو. یعنی محض خبر ثقہ ہونا ضروری نہیں. اب میں نے اس کی وضاحت کی ہے کسی ایک تاریخ مرحلے میں جا کر، درست ہے، اب مجھے یاد نہیں ہے کس کے ذیل میں بیان کی تھی. موثوق الصدور کا حجت ہونا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمیں قرائن کے ذریعے اطمینان ہو جائے کہ یہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے. درست ہے، یہ موثوق الصدور ہے، اس کو کہتے ہیں. یعنی موثوق الصدور کا مراد صادر ہونے کا اطمینان حاصل ہو جانا. موثوق الصدور یہ حجت ہے، چاہے اس کی سند ضعیف ہی کیوں نہ ہو. ہمیں سند سے سروکان ہے، سند ایک قرینہ بنتا ہے لیکن قرینہ تام نہیں ہے. ہم دوسرے قرائن سے اگر سمجھ جائیں کہ امام سے یہ روایت صادر ہوئی ہے تو سند میں اگر ضعف موجود ہے ہم اس پر عمل کریں گے، وہ حجت ہے. لیکن خبر ثقہ کسے کہتے ہیں؟ خبر ثقہ یعنی وہ خبر کہ جس کے تمام راوی جو ہیں وہ معتبر ہوں. محقق علی کہتے ہیں خبر ثقہ یعنی راویوں کا، تمام راویوں کا ثقہ ہونا خبر کی حجیت کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ موثوق الصدور ہونا ضروری ہے. اب موثوق الصدور کے اندر ممکن ہے وہ خبر ثقہ بھی ہو، یعنی اس کے تمام راوی سے ہی ہو، یا ممکن ہے وہ خبر ثقہ نہ ہو، یعنی ثقات سے نہ ہو، بعض راوی اس میں جو ہے وہ ضعف رکھتے ہوں. جی راوی غلط ہوں نہ، غلط نہیں ہے. یعنی آپ پڑھیں گے راویوں کی کچھ حالات ہیں، مثلا ایک راوی کے بارے میں آپ کو حالات ملتے ہی نہیں ہیں کہ راوی ہے کون، بالآخر مجہول ہے. خب ایسے، لیکن آپ کو ایک قرینہ ایسا مل گیا ہے کہ جس سے آپ کو اطمینان حاصل ہو گیا کہ روایت امام سے صادر ہوئی ہے، تو آپ اس راوی کی جہالت کی وجہ سے آپ اس روایت کو چھوڑ دیں گے؟ نہ، آپ کو اطمینان ہو گیا.
تو لہذا موثوق الصدور یہ پوری تفصیل سے بحث ہے، ابھی بھی چل رہی ہے، آپ پڑھیں گے تو محقق حلی کا نظریہ کیا ہے؟ موثوق الصدور حجت ہے۔ مثلا آیت اللہ خوئی خبر ثقہ کی حجیت کے قائل ہیں، ہمارے موجودہ مراجع بھی بعض جو ہیں وہ خبر ثقہ کی حجیت کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن موثوق الصدور جو ہے اس کو حجت جاننا قدماء کا رویہ بھی رہا ہے، اور معاصرین میں سے بھی بعض جو ہیں وہ موثوق الصدور کو ہی لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ محقق حلی کے نزدیک خبر کے موثوق الصدور ہونے کا سب سے اہم اور مضبوط ذریعہ شہرت قدمائی ہے۔ علم اصول کے اندر ایک بحث شہرت کی پائی جاتی ہے، پھر شہرت کی مختلف اقسام کی جاتی ہیں، ان میں ایک شہرت قدمائی ہے، یعنی قدیم فقہا کے ہاں اگر ایک فتویٰ جو ہے وہ رائج ہو جائے، ایک روایت پر عمل جو ہے وہ رائج ہو جائے، تو وہ کیا ہے؟ قرینہ بنتا ہے اس بات کا کہ یہ روایت جو ہے وہ امام سے صادر ہوئی ہے۔ ان کے ہاں شہرت راوی کی ذاتی وثاقت سے زیادہ اطمینان بخش ہے، یعنی اگر قدامہ میں ایک چیز مشہور ہے وہ زیادہ معتبر ہے راوی کے ثقہ ہونے کی نسبت۔ درست ہے؟ شیخ انصاری امام خمینی کا اصولی نظریہ بھی محقق حلی کے اسی نظریے کے قریب ہے۔ خیبر موزم کے ابھی دروس آئے نہیں ہیں باہر، جب ابھی کتابیں چھپیں گی شہادت کے بعد ابھی تو ان کے نظریے سامنے آئیں گے کہ ان کے اپنے نظریات کیا کیا تھے، اور جو میں جانتا ہوں ان کو موثوق الصدور کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ آٹھواں نامہ اور 10واں باب جو ہے وہ نسخ، قیاس اور اجتہاد و تقلید کے بارے میں ہے، یعنی 8واں باب نسخ کے بارے میں ہے۔ یہاں محقق یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ائمہ علیہم السلام کے فرامین کے ذریعے سابقہ احکام منسوخ ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بحث کا کمال شریعت کے ساتھ کیا ربط رہے گا پھر؟ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ کمال شریعت کامل ہو چکی ہے، تو اس سے پھر کیا رابط ہو گیا؟ نسخی بحث ہے کہ انہوں نے ایک بحث یہ بھی کی ہے اس میں۔ نامہ باب جو قیاس اور اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور 10واں باب اجتہاد و تقلید کے بارے میں ہے۔ اور یہاں پھر وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی صدیوں میں شیعہ علماء کے ہاں اجتہاد ایک منفی اور مذموم اصطلاح تھی، جس کا معنی ذاتی رائے، قیاس، تفسیر بالرائے کے مترادف تھا معنی اس کا، لیکن بعد کے ادوار میں یہ اصطلاح جو ہے وہ تفقہ فی الدین کے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گئی، تو لہذا اس اعتبار سے یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ تھا محقق حلی کی معارج الاصول کا ایک اجمالی خاکہ۔ اس کے بعد علامہ حلی کا جو ہے وہ مرحلہ آتا ہے، چونکہ یہ بہت مختصر ہے، آج حلہ کا چیپٹر کلوز کرتے ہیں تاکہ جبل عامل کی طرف چل جاتے ہیں، فقط 2-4 منٹ لگیں گے اس کو بیان کرنے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ محقق حلی کے بعد مدرسہ حلہ کی قیادت جو ہے علامہ حلی کی طرف چل جاتی ہے۔ محقق حلی ماموں ہیں اور علامہ حلی بھانجے ہیں۔ علامہ حلی ایک نابغہ روزگار اور ایک استثنائی شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی عظمت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 676 ہجری جو کہ محقق حلی کی وفات ہے، اس سے لے کر 726 ہجری جو کہ خود علامہ حلی کی وفات ہے، پورے 50 سال وہ شیعہ دنیا کے واحد مرجع تقلید رہے، یعنی ان کی علمی دبدبہ اور روب پھر علامہ حلی کا وہ یہ تھا۔ اور جب اجتہاد کے درجے پہ فائز ہوئے تو ان کی عمر، یعنی مرجعیت کے منصب پر جب وہ بیٹھے تو ان کی عمر 17 یا 18 سال تھی، اور پھر قم کے جلیل القدر اور بزرگ علماء کا 18 سالہ نوجوان کی مرجعیت کو قبول کر لینا خود اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ حلی کتنے علمی شخصیت تھے کہ ایک جوان کو سب علماء جو ہیں وہ قبول کر رہے ہیں، اس کو مرجعیت کی سیٹ پر بٹھا رہے ہیں۔ خوب، علامہ حلی نے بہت زیادہ کتابیں لکھی، مختلف
یعنی علامہ علی ایک پورا چیپٹر ہے کہ بات کی جائے کہ منطق میں، فلسفے میں، فقہ میں، کلام میں ایک بڑی جامع شخصیت، کثرت سے تالیف کرنے والی اور صاحب نظر انہوں نے یہ شخصیت اپنی بنائی ہے۔ علم اصول میں علامہ ہلی نے جو کام کیا اس میں 3 لیولز پر جو ہے کتابیں تدوین کی، نصابی کتابیں۔ ایک پرائمری لیول تھا ابتدائی طلاب کے لیے، اس میں مبادئ الاصول لکھی، اور ایک سیکنڈری تھا یعنی متوسط لیول کا جس میں تہذیب الوصول الی علم الاصول یہ کتاب لکھی تاکہ متوسط طبقے والے طلاب پڑھیں، اور تیسرا اعلیٰ درجے ایڈوانس لیول کے لیے لکھا اس کتاب وہ ہے نہایت الاصول۔ یہ 3 لیولز جو ہیں وہ علم اصول کے انہوں نے لکھے اور ایک تدریسی نظام بنا دیا۔ آپ دیکھیں نا، مختلف 3 کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آپ پہلے موجز پڑھتے ہیں، پھر اصول فقہ پڑھتے ہیں، پھر جا کے رسائل مقاصد پڑھتے ہیں، تو یہ ترتیب جو ہے وہ علامہ ہلی نے بیان کی اور ابھی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا معالم پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد قوانین پڑھتے تھے، رسائل پڑھتے تھے، پھر کفایہ پڑھتے تھے، یعنی لیولز 3 ہی بن گئے۔ تو یہ علامہ ہلی نے یہ 3 لیول بنائے اور یہ چلتا جا رہا ہے اس میں۔ ان تینوں کتابوں میں جس نے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے وہ تہذیب الوصول الی علم الاصول ہے۔ اس نے بہت زیادہ شہرت جو ہے وہ حاصل کی ہے اور یہ متن درسی جو ہے وہ رہی ہے کئی عرصے تک، 300 سال تک تقریباً جو ہے یہ متن درسی رہی ہے۔ علامہ ہلی نے اس کتاب کے دباچے میں اس کتاب کی تصنیف کا سبب بیان کیا کہ انہوں نے اپنے فرزند محمد، جس کو بعد میں فخر المحققین کے نام سے یاد کیا گیا، اس کو علم اصول کی تدریس کے لیے شیخ طوسی کی کتاب العدہ فی الاصول دے دیا، اس کا انتخاب کیا کہ اپنے بیٹے کو اصول تدریس کرے۔ تو کون سی کتاب تدریس کی؟ چونکہ نصابی کتاب یہ چلی آ رہی تھی، آپ کو پیچھے سے بتا آئے ہیں، العدہ فی علم الاصول۔ دوران تدریس فرزند نے علامہ کے شکایت کی کہ یہ متن بہت پیچیدہ ہے، اگر کوئی بہتر کتاب ہو تو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو فرزند کی اس گزارش پر علامہ نے العدہ کا متن تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ کتاب تدریس کی، تہذیب الوصول الی علم الاصول۔ ان کا مقصد ایک ایسی درمیانی سطح کی کتاب لکھنا تھا جو نہ تو اختصار کے باعث مبہم ہو اور نہ طویل ہونے کی بنیاد پر یہ کیا ہو، بالکل بوجھل ہو جائے، یعنی اتناب ممل نہ ہو، خستہ کنندہ طوالت۔ اس میں مشہور علماء کے اقوال اور اہل سنت کے آراء بھی شامل کرنا چاہتے تھے، جس کے بعد وہ اپنا نظریہ پیش کرتے۔ سابقہ کتب جیسے العدہ ہے، الذریعہ ہے، اس میں یہ تمام خصوصیات یکجا نہیں تھی۔ العدہ پر سب سے بڑا اعتراض یہی تھا کہ اس میں مشہور آراء کی بجائے خالصتاً مصنف کی اپنی آراء کا غلبہ تھا۔ تہذیب الوصول کے پھر 12 مقاصد یعنی ابواب ہیں، اسی طرح پھر اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا ہے، اس کو پھر آپ فہرست میں جا کے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا۔ میں ان ساری چیزوں کو بیان نہیں کرتا چونکہ وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا ہے، اور اگلے درس سے ہم اگلا مدرسہ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اب علامہ ہلی کے بعد پھر ان کے فرزند محقق فخر المحققین نے اس تہذیب الوصول کی ایک بہترین شرح جو ہے وہ لکھی اور قابل فہم بنایا ہے، اور اس کو ایک درسی کتاب برقرار رکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آپ کہہ لیں کہ فخر المحققین کے جو شاگرد ہیں شہید اول، وہ آئے اور انہوں نے علم اصول میں ایک نئے مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی جس کو مدرسہ جبل عامل کہتے ہیں۔ اب شہید اول کا یہاں سے دور ہوتا ہے، مکتبہ جبل عامل ہوگا، اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔